نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں سے زیادہ وزنی ہے۔ عجیب بات ہے کہ جو کلمہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں سے زیادہ وزنی ہو، وہ کلمہ ہمارے 5-6 فٹ جسم کو تبدیل نہیں کر رہا، ہمارے اندر تبدیلی نہیں لا رہا۔ اس کلمے کے یقین کی اتنی کمی ہو گئی، جو کلمہ ہمیں حلال پر نہیں لا رہا، حرام سے نہیں روک سکتا، وہ کلمہ اتنا کمزور یقین کے ساتھ ہم ادا کر رہے ہیں کہ آج ہم نے اس کلمے کی حقیقت کو سیکھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں ہے، اس پہ عمل ہی نہیں کیا ہے، اس کلمے والے یقین کو قوت ہی نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اتنے نیچے آئے ہیں کہ اس کلمے والے یقین کے ساتھ زندگی ہی نہیں گزر رہی۔ تو یہ بہت بڑے نقصان کا سودا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، اتنی عیاش اور اتنی بدماش ہو جائے گی کہ ناچ گانے کی، تماشوں کی رسیاں بن جائے گی۔ جیسا کہ دیکھیں پوری رات لوگ تماشوں میں لگے رہتے ہیں، اور ایک رات ایسی ان پہ آئے گی کہ سوئیں گے تو وہ بشکل انسانی، لیکن جب وہ اٹھیں گے تو سور اور خنزیر کی شکلیں ان کی تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ تو کس وجہ سے؟ یہ اعمال بد کی وجہ سے۔ تو ہم سب کو اپنے کلمے والے یقین پر توجہ دینی ہے، ایک کلمے والا یقین بنانا ہے۔ اس یقین کی جو دنیا ہے اس پہ محنت کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھنا علمنا الایمان ثم بعد تعلمنا القرآن، انہوں نے ایمان سیکھا ہے پھر قرآن سیکھا ہے۔ جس وقت ایمان سیکھا تو ایمان کی طاقت نے قرآن کو کھینچا ہے، پھر اعمال کو کھینچا ہے، پھر نماز کو کھینچا ہے، اسی طریقے سے پھر جتنے بھی اعمال ہیں، جہاد نے پھر جو ہے ان کو قوتیں عطا فرمائی ہیں مدینہ پاک کے اندر۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے روح زمین کو ان کے لیے کس طرح مسخر فرمایا۔ تو کلمے والا یقین سیکھا جائے، ایک کلمے والے یقین کے ساتھ زندگی جو گزرے گی وہ زندگی اصل ہے۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں نا کہ جب پوچھا آپ کے بچے کتنے، حالانکہ بچے 4 یا 5 ہیں، لیکن فرمایا میرا ایک بچہ ہے، وہ اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جو فرما بردار ہے میں اسی کا ذکر کروں گا۔ اب مال تو ان کے پاس بے شمار ہے، لیکن ذکر انہوں نے کس کا کیا؟ کہتے میرے پاس 70,000 ہے۔ بھی وہ مال کون سا ہے کہ جو میں نے اللہ کے راستے میں ایک مسجد بنانے میں لگایا، وہی ہے، باقی تو میرا نہیں ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری 20 سال ہے۔ باقی عمر کیوں نہیں ذکر کرتے 50 سال کی؟ فرمایا میں وہ تو ایسے ہی لایانی میں گزری ہے، میں نے جو توبہ استغفار کی اور جس سے اللہ کے ساتھ صلح کر کے زندگی گزاری، میں تو وہی عمر گنتی میں لاؤں گا۔ تو برادران اسلام، ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ دیکھیں کل معاشر کے اندر بڑی دنیا آئے گی، ہاں جی، کوئی نمازیں بھی لے کر آئیں گے، روزے، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں لے کر آئیں گے، لیکن ساتھ سے موبائل بھی نکلے گا اور یہ کہے گا جناب اس نے تو مجھے سنیپ چیٹ کے اندر، ہاں جی، یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر، انسٹاگرام کے اندر، اس نے تو غیر محرموں کے اوپر بھی جو ہے نظریں ڈالی تھیں اور ان نظروں کی وجہ سے ایمان ضائع ہوا تھا۔ تو یہ جیبوں میں سے نکلے گا اور بولے گا پھر۔ تو اس لیے ہمیں حکم ہے رب العالمین کا کہ اپنی تنہائیوں کو پاک کیا جائے۔ بس ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے کہ تنہائی کے اندر بھی ہم گناہ نہ کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کہ اس عمل کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ ہوگا۔ ایمان محفوظ ہوگا تو انشاءاللہ اعمال نصیب ہوں گے، اعمال نصیب ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کا ہم سب کو قرب نصیب ہو جائے گا، اور اللہ کے قرب کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ لیں گے۔